مانتے بھی ہے۔ او میرے نوجوان، تجھے رب نے تو عقل والا بنایا ہے، تجھے رب نے سمجھدار بھی بنایا ہے، تجھے رب نے شرف والا بھی بنایا ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کا ارشاد ہے میں نے انسان کو عزت والا بنایا، عقل والا بنایا ہے۔ ہم تو جانور نہیں ہیں، جانور کو کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میرے نبی پہ قربان جاؤ، میرے آقا راستے سے جا رہے ہیں، ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے نبی تم بھی بھاگ جاؤ، سائیڈ ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ادھر سے اونٹ بھاگ رہا ہے، لوگوں کو زخمی کر رہا ہے، دھکے مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پاولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، دماغ پھیل شاید ہو گیا، تم بھی بھاگ جاؤ، اس کو کیا پتا کہ آپ کون ہیں؟ نہیں، میرے نبی نے فرمایا تم اپنے آپ کو بچاؤ، سائیڈ میں رہو، میں بیچ راستے میں کھڑا رہوں گا۔ اے نبی یہ جانور ہے، بے عقل ہے، اس کو کیا پتا کہ تم کون ہو، ہٹ جاؤ میرے مصطفیٰ، راستہ چھوڑو اس کا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں بھی ہٹ جاؤں، میں بھی بھاگ جاؤں، اس بے زبان جانور کو اگر کوئی دکھ درد کی کہانی سنانی ہوگی تو میرے سوا کون سنے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غم گسار یا نبی، غم گسار یا نبی۔ اگر میں بھی نکل گیا کون سنے گا؟ اس کی یہ بے زبان ہے۔ کہتے ہیں سارے لوگ راستوں سے بھاگ گئے، دور رہ گئے، دور سے نظارہ دیکھ رہے ہیں، میرے نبی راستے کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ جب اونٹ کسی کو بھی دیکھتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کاٹتا ہے، دھکے مارتا ہے، باولا ہوا، عقل شاید خراب ہو گئی، کچھ پتا نہیں کیا ہو گیا، لیکن جو ہی میرے نبی کے چہرے پہ نظر پڑی، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہی چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑ گئی، گرجنا بند کر لیا، کاٹنا بند کر لیا، دھکے دینا بند کر لیا، سر گردن کو جھکا کر کے نرم مزاجی کے ساتھ میرے نبی کے قدموں میں سر ڈالا، پہلے سلام کیا، پھر منہ میرے نبی کے کان مبارک کے قریب کیا۔ صحابہ آ گئے، بڑے خوش ہو گئے، پروانے دیوانے آ گئے نزدیک، بڑے خوش ہو گئے۔ او میرے نبی، اس نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ کہا اونٹ کہتا ہے میرے نبی مہربانی کر لے مجھے خرید لے، مجھے خرید لیجئے۔ او اونٹ کیا بات ہے؟ کہا عمر بھر میرے مالک نے مجھ سے کام لیا، بہت ظلم کیا، عمر بھر ستایا، کھانا بہت کم دیا، کام زیادہ لیا، کام اسے زیادہ لیا، لیکن جب اب کام کے قابل میں نہ رہ گیا، جب میں کام کے قابل نہ رہا، اب میں چل بھی نہیں پاتا ہوں، نیزے مار مار کے مجھے چلاتے ہیں، اٹھ نہیں پاتا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بے بس ہو گیا ہوں۔ اب کل شام یہ دونوں دونوں باپ بیٹے مشورہ کر رہے تھے، اب یہ کام کے قابل نہیں رہا، اب اس کو کسی کے حوالے کریں گے، کاٹے گا، کھائے گا۔ آج تک میں نے نافرمانی نہیں کی میرے نبی، آج میں مجبور ہو گیا رسی کاٹنے کے لیے، نہ میں پاگل ہوں، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ میں کسی کو ستاتا، انہوں نے مجھے مجبور کیا، لیکن میں نبی، میرے نبی، میرے آقا، میں تیری ہی تلاش میں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، علامہ داؤدی صاحب، سبحان اللہ، غازی تکبیر۔ اللہ اللہ میرے نبی میں تیری تلاش میں تھا، مہربانی کر لیجئے مجھے خرید لیجئے، خرید کر کے اپنے پاس جگہ دے دیجئے، ساری زندگی کی تھکان مجھے ختم ہو جائے گی، کھانے کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ دیکھتا رہوں گا میرے نبی، تیری صحبت میں بیٹھوں گا میرے نبی، کچھ نہ چاہیے مجھے خرید لیجئے میرے نبی۔ یہ دیکھیے میرے پیچھے وہ تلوار لے کر کے آ رہا ہے، میرے نبی نے کہا رک جا، مالک رک جا، کیا ہوا تجھے؟ یہ اونٹ
تیری ساری شکایت دے کر کے میرے پاس آیا، اب کچھ نہیں کرنا، بس بول کیا قیمت ہے، آج میں اسے خرید لوں گا، بس اب اس کے ظلم سہنے کے لیے تیار نہیں، بڑا ظلم تم نے کیا ہے۔ کیا شان ہے میرے دوستو، جانور بھی میرے نبی کے قدموں میں چھپنے کے لیے آ رہے ہیں، آقا کے قدموں سے لگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہائے ہمیں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا تھا، تیرے قدموں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے، غیر کا منہ کیا دیکھے، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، دیکھ کنیکشن میں نے جوڑ دیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، وہ غیر سے کام ہی کیوں رکھے گا، اسے کرنا کو کیا، جب نبی سب کچھ ملا، جب سب کچھ نبی ملا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ جامی صاحب کا ایک شعر سناؤں جناب؟ مولانا جامی فرماتے ہیں، یا رسول ابتہی باب السلام روزت، یا رسول ابتہی باب السلام روزت، قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من، قبلہ من کعبہ من دین من ایمان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، یا رسول ہاشمی قربان نامت جان من، جان من جانان من با جملہ فرزندان من۔ ماشاءاللہ، علمدار کشمیر کا نام لیا تو ایک شعر سنا دوں گا میں۔ اب عنوان چل ہی رہا وہی، انہوں نے نام لیا، کیا پتہ یہ درویش نے مجھے یاد دلایا، اپنے علمدار کو بھی یاد کر۔ ہاں وہ کشمیری میں سناؤں دو، بار بار لگزی ہے 10 پیغمبر اثر، شیخ العالم فرماتے قربان جاؤ اپنے نبی پر، بار بار لگزی ہے 10 پیغمبر اثر، یسن یزدور اس رحمت جاری، یعنی اے نوجوان اے بزرگ، قربان جاؤ اپنے نبی پر، جس نبی کے ہر زمانے پر، جس کے زمانے پر ہر وقت رحمت بارش ہوتی رہتی ہے۔ لیکن دوسرا شعر بھی سنو، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، تم آپ میں سے کشمیری کون کون سمجھتا ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سارے نہیں سمجھتے، ان کے لیے بھی اردو بتا رہا ہوں۔ کالی علی حق لگی روزی معاشرس، شیخ العالم فرماتے قربان جاؤ اپنے نبی پر، اس نبی پر جس کے ہر وقت جس زمانے میں رحمت نازل ہوتی ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، یعنی جب قیامت کے دن حساب چلے گا، قیامت لگے گی، حشر چلے گا، کالی علی حق لگی روزی معاشرس، تو اس کو امیدوار آسف ساری سب نبی کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ سب لوگوں کو نبی، سب بس جزاک اللہ، سب لوگوں کو نبی کی شفاعت کی امید ہوگی، امید ہوگی، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عود مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب بتاؤ غیر کو کیا کرنا ہے؟ جیسا نبی جن کو ملا وہ غیر کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم جب
پڑھواتے نہیں ہیں، آئے نہیں، درود پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، آقا کا دامن تھامتے نہیں، صرف معاف کرنا، برا مت ماننا، نعرے تو لگائیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑے، یہ دیکھتے نہیں دامن پکڑا بھی کہ نہیں پکڑا، پکڑا بھی ہے کہ نعرے مت لگاؤ، دامن رسول پکڑو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاؤ، تن من دن پیارے نبی پہ قربان جاؤ، خیالات میں، تصورات میں، فکروں میں، ذکروں میں مصطفیٰ کو رکھو، بے شک پیارے آقا کی سنتیں ادا کرو۔ یہ سنو، یہ جملہ لے لو، جتنے آپ سنت سے دور ہوں گے اتنا رسول سے دور ہوں گے، جتنا رسول سے دور ہوں گے اتنا رب سے دور ہوں گے، اور رب سے دور، نبی سے دور تو جہنم کے قریب ہو جائے گا، جنت کے قریب کیسے جا سکتا ہے؟ اب بتا کون لمحہ ایسا ہے جہاں سنتے نہیں ہیں؟ کوئی لمحہ ہی نہیں مومن کے لیے جہاں سنتے نہیں ہیں۔ کیسے سوئیں گے، کیسے اٹھیں گے، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیسے کنگا تک میرے نبی نے سکھایا، تیل لگانا تک سکھایا میرے نبی نے۔ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، تاکہ ایک لمحہ بھی میرا عاشق مجھ سے الگ نہ ہو۔ جملہ لے لو، بڑا پیارا ہے، سبحان اللہ بولے محبتوں کے ساتھ۔ وجہ سے میرے مصطفیٰ نے ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم پر سنتیں چھوڑی، تاکہ میرا غلام ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے الگ نہ ہو۔ بے شک سنتے چھوٹ گئی، نبی سے کٹ گیا۔ یہ آقا کا کرم ہے، تیل کیسے لگاؤ گے مصطفیٰ نے وہ بھی سکھایا، کپڑا کیسے پہنو گے، کیسے لاگو گے، یہ کیسے لگانا ہے، کیسے نکالنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ میرے مصطفیٰ نے سب سکھا دیا۔ ایون آپ دیکھ لیجئے بیت الخلا جانے کا طریقہ تک میرے نبی نے سکھایا، اور آگے بھی بڑھیے، بیٹھ کرو، جیسے بیٹھنا ہو استنجا کے لیے کس طرح بیٹھو گے، یہ سب سے نیچے والا سبجیکٹ ہے۔ کوئی بڑا لیکچرر ہوتا ہے نا، وہ ایل کے جی یو کے جی نہیں پڑھاتا ہے، نہیں سمجھے شاید، تو بڑا پروفیسر ہوگا، پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، ڈگری ہولڈر ہوگا، لیکچرر ہوگا، اس کو بولیں گے پری نرسری نرسری پڑھائے گا، وہ کہتا ہے کہ میری شایان شان نہیں ہے، کسی چھوٹے 4th کلاس ٹیچر کو لے آؤ جو 5-6 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا ہوگا، اسے ایل کے جی پڑھا، کوئی میڈم شاید لے آؤ وہی پڑھائے، یہ میری کلاس نہیں ہے، میرے بڑے لڑکے بڑے اونچے کلاس ہے۔ میرے نبی جیسا پروفیسر کون ہے؟ اس جیسا معلم کون ہے؟ اس جیسا سائنٹسٹ کون ہے؟ بتاؤ، اس جیسا دانا سمجھدار ہے کون؟ کوئی نہیں ملے گا دنیا میں، لیکن پھر بھی سب سے نچلا والا سبجیکٹ کس طرح پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا وہ بھی میرے نبی نے سمجھایا، کھانا کس طرح کھائے گا وہ بھی میرے نبی نے سمجھایا۔ اب ہمیں لگ رہا ہے یہ کوئی ایسی چھوٹی بات ہے، لیکن اب سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں گے، میرے نبی نے فرمایا جب استنجا کے لیے بیٹھو تو تھوڑا بائیں طرف دباؤ ڈالو، استنجا کے لیے بیٹھو تو بائیں طرف تھوڑا دباؤ ڈالو۔ یہ ہمیں لگ رہا ہے ایسی بات ہے، لیکن اب سائنس سنو، میں کوئی سائنسدان نہیں، سائنٹسٹ نہیں ہوں، کوئی سائنس اسٹوڈنٹ نہیں، لیکن جو کتابوں میں پڑھا، جو حضور سے سیکھا ان کی تعلیمات سے، باقی سب یہ سائنس اسٹوڈنٹ، ان کو چاہیے نبی کے باتوں پر تحقیق کرنا چاہیے، لیکن یہ بدل دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب استنجا کے لیے بیٹھو، بیٹھتے وقت تھوڑا بائیں طرف تھوڑا دباؤ ڈالو۔ اب اس میں سائنس دیکھو گے تو کیا ہے، تو بڑی والی آنت جو ہوتی ہے، آنت بولتے ہیں انتڑی، بڑی والی جو ہوتی ہے وہ لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے، لیفٹ سائیڈ ہونے کی وجہ سے جب آپ لیفٹ سائیڈ دباؤ ڈالو گے اس پہ دباؤ آ جائے گا، آپ استنجا سے آرام سے فارغ ہو جاؤ۔ اب کھانے کے ٹائم میرے نبی نے کیا بتایا، توجہ ہے، فرمائیں یہ والا پیر اوپر رکھنا اور یہ نیچے رکھنا، یہ حدیث ہے، سنت ہے، میں تکلیف کروں گا ان سے تھوڑا دکھائیں گے ثواب کا کیا کام ہے۔ یہ دیکھیں، میرے آقا نے فرمایا روٹی کھاؤ، سب سے بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ پیروں پر بھی بیٹھنا، دوزانوں بیٹھنا وہ بھی ہے، لیکن سب سے بہتر اور محبوب ترین طریقہ یہ والا اوپر اور یہ والا نیچے، یہ حضور نے سکھایا۔ اب آپ کہیں گے اس میں کون سی سائنس ہے؟ تو اس طرح جو آنت ہوتی ہے، انگلش میں اس کو اپینڈک ایسے کچھ نام ہے شاید،
دائیں طرف جو آنکھ چھوٹی سی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس میں پین ہو جاتی ہے ایسی، تو اللہ بچے وہ پھٹ جائے تو انفیکشن پھیل جاتی ہے پورے جسم میں، تو انسان مر جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ والا اب اوپر رکھا کرو۔ جب سائنس پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کھلے پاؤں ڈالیں گے، چار دانوں بیٹھیں گے تو اس کا اوپر والا منہ کھلا رہتا ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہو وہ اس میں ایک ایک دانہ کبھی اس منہ کے اندر چلا جاتا، اس چھوٹی والی آنت میں، وہ اندر ہی رہتا، وہ باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں پھر اس کو۔ اب جمع ہو کے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ جب انفیکشن ہو جاتی ہے وہ ایک دن اتنا بڑھ جاتا ہے، انفیکشن پورے پیٹ میں پھیل جاتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس طرف پین ہو جاتا، فوراً اس کو آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا یہ والا پاؤں اوپر رکھو، پیٹ کے ساتھ اس کو لگاؤ، اس کی وجہ سے اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے، جب آپ کھائیں گے تو اس کے اندر کھانے کے دانے نہیں جائیں گے۔ اب بتاؤ، یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اب زیادہ گہرائی میں بت جانے کے بغیر میں فوراً واپس آتا ہوں، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا، میں نے ایک اشارہ دے دیا۔ باقی سائنس اسٹوڈنٹ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو جاننا چاہیے، اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کر لینی چاہے، انہیں پتہ چلے گا جب مصطفیٰ کو سمجھ جائیں گے، ماں جانیں گے، پھر مانیں گے۔ اب کیا کرنا ہے، حضور کو صرف جاننا ہے یا بولیے اب اس کی ماننا بھی ہے نا؟ اب اس کا کیا ملے گا فضل؟ ایک شعر پہلے سنا کے بس بات ختم کر لیں گے اس کے ساتھ ہی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ لوگوں صرف جاننا بھی نہیں ہے اور آگے ماننا بھی ہے، جاننا بھی ہے اور نبی کو۔ لیکن اب ایک اور آخری بات پر میں ختم کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے بس 2 منٹ بعد ختم کریں گے، سبحان اللہ بولیے۔ صرف جاننا اور پھر صرف ماننا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام۔ اس میں شرط یہ بھی ہے جب تم نے نبی کو مانا، جب تم نے نبی کو جانا، اب غیر سے کٹنا بھی پڑے گا، کھچڑی نہیں بنانی پڑے گی، صاف و شفاف عقیدہ رکھنا پڑے گا، صاف و شفاف ایمان رکھنا پڑے گا، صاف و شفاف عمل رکھنا پڑے گا۔ اب آگے والی آیت بھی سن لیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ کہتا ہے جب تم نے کلمہ پڑھا، جب تم مومن بن گئے، جب اللہ کو مانا، جب نبی کو مانا، جب اللہ کو جانا، جب نبی کو جانا، اب غیر سے کٹنا بھی پڑے گا۔ ایسا نہیں تھوڑا ادھر کا لے لوگے، تھوڑا ادھر کا لے لوگے۔ معاف کرنا، برا نہ ماننا، شادی ہوگی، نکاح تو پڑھائیں گے نبی کے طریقے پر، لیکن جب شادی کا ڈھول باجا نکلے گا اس وقت تم نبی کے طریقے کو بھول جاؤ گے۔ بے حیائی نہیں چلے، اسلام حیا والا مذہب ہے، حیا والا طریقہ اختیار کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے ہمیں رکنا پڑے، میرے نبی نے بد مذہبوں سے روکا ہے تو رکنا پڑے، بد صحبتوں سے روکا ہے تو رکنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اقبال نے کیا خوب درد سنایا، کہا تہذیب